بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان نے کہا ہے کہ دنیا چاہتی ہے کہ افغانستان کے اکاؤنٹس منجمد کرنے سے انسانی بحران پیدا ہو۔ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ طالبان دنیا کے ساتھ مل کر چلیں گے، اور جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ تخریب کار تنظیموں کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بھارتی میڈیا پاکستان پر پابندی لگانے کے لیے شور مچا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی میڈیا نے پنج شیر کی من گھڑت خبروں پر پاک آرمی کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے اور بے بنیاد خبریں نشر کیں۔ موجودہ حالات میں بھارت کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی اور نہ ہی خون خرابہ ہوا۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان کا افغانستان میں مفاد صرف امن اور استحکام اور ترقی پر ہے۔ بھارتی میڈیا جھوٹ پر مبنی ہے۔ ہم نے ملا برادر کو امن کے مقصد کے لیے امریکیوں کے ساتھ مذاکرات پر بیٹھنے کی سہولت فراہم کی۔ امریکہ نے ایک معاہدے پر دستخط کر کے افغانستان چھوڑ دیا۔ ہم نے انہیں کچھ کرنے کا نہیں کہا، بلکہ ہم صرف امن کے سہولت کار ہیں۔ پاک آرمی نے 8 سے 10,000 افراد غیر ملکیوں کو پاکستان سے بڑی مہمان نوازی کے ساتھ ان کے آبائی علاقوں یا جہاں وہ جانا چاہتے ہیں منتقل کرنے کی اجازت دی۔ انہیں 21 دن کے لیے ویزے جاری کیے گئے تھے اور ان غیر ملکیوں کو 1 ماہ کا ویزا بھی جاری کیا جو پروازوں میں تاخیر یا کسی اور وجہ سے اپنی منزلوں پر نہیں جا سکے۔ جو لوگ غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہوئے تھے انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان تلخی پاکستان جیسے غیر جانبدار ممالک کے لیے بھی مسائل پیدا کر رہی ہے۔ 40 لاکھ افغان مہاجرین پہلے ہی پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور جب افغان حکومت مستحکم ہو جائے گی تو پاکستان افغان مہاجرین کے مستقبل کے حوالے سے فیصلے پر غور کرے گا۔ اسرائیل نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ عرب جنگجوؤں کو ڈرون اڑانے کی تربیت دے رہا ہے۔ ایران اصفہان شہر کے نزدیک واقع ہوائی اڈے پر یمن، شام، عراق اور لبنان سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی جنگجوؤں کو ڈرون اڑانے کی تربیت دے رہا ہے۔ اسرائیل کا یہ مبینہ الزام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عمان میں 1 ماہ پہلے اسرائیلی آئل ٹینکر پر ہونے والے ڈرون حملوں کی وجہ سے ایران کو بین الاقوامی برادری کی جانب سے تشویش کا سامنا ہے۔ ایران اصفہان کے جنوب میں واقع کاشان ہوائی اڈے کو اس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، جبکہ ایران غزہ کی پٹی پر ڈرون تیار کرنے کی مہارت بھی منتقل کر رہا ہے۔ ایسا دوستو اسرائیل کا کہنا ہے۔ اسرائیل کا مزید کہنا ہے کہ ہمارے پاس کاشان کے رن وے پر کھڑے ڈرون کی سیٹلائٹ تصاویر بھی موجود ہیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کے اس بیان پر ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب دوستو، PIA طالبان حکومت کے بعد کابل جانے والی پہلی بین الاقوامی پرواز بن چکی ہے۔ PIA کا عملہ بین الاقوامی صحافیوں کو کابل لے کر گیا اور عالمی بینک اور بین الاقوامی خبر رساں اداروں کی ٹیم کو واپس لے کر آیا۔ کابل میں نئی حکومت کے قیام کے بعد یہ پہلی بین الاقوامی مسافر پرواز تھی، جس کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے مابین خیر سگالی کو فروغ دینا اور انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر آپریشن کو مضبوط کرنا ہے۔ CEO ایئر مارشل ارشد ملک نے کہا کہ پوری دنیا کے لیے یہ آپریشن بہت اہم ہے۔ سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ رابطے بحال کیے جائیں۔ امید ہے کہ جلد ہم مکمل طور پر آپریشن بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا کے امیر ترین شخص اور مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ ایلن سے زیادہ دولت مند ہیں تو ہی بٹ کوائنز خریدیں۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ جب تک آپ دنیا کے امیر ترین شخص نہ ہوں تب تک بٹ کوائن ڈیجیٹل کرنسی خریدنے سے گریز کرنا چاہیے۔
بل گیٹس نے کہا کہ بٹ کوائن میں سرمایہ کاری عام لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ ٹیسلا اور اسپیس ایکس جیسی کمپنیوں کے بانی نے بٹ کوائن کرنسی میں $1.5 ارب کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ ایک سال کے دوران بٹ کوائن کی قدر میں 400% سے زیادہ اضافہ ہوا تھا، مگر اب اس میں دوبارہ کمی آ رہی ہے۔ اس کے باوجود دنیا بھر میں اس ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے لوگوں کی دلچسپی بڑھی ہے۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ ایلن مسک کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، وہ بہت زیادہ ہوشیار آدمی ہے، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں کہ ان کے بٹ کوائنز کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہے۔ لیکن جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں انہیں بٹ کوائن نہیں خریدنا چاہیے۔ اس سے قبل ایک انٹرویو میں بل گیٹس نے کہا تھا کہ کرپٹو کرنسی جس طرح کام کرتی ہے اس سے مخصوص غلط سرگرمیوں کا موقع ملتا ہے اور بہتر ہے کہ اس سے نجات حاصل کی جائے، اس کے بغیر بھی زندہ رہا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے شہر نوشہرہ کی عدالت کے احاطے میں خاتون نے اپنے بھائی کو مارنے والے کو مار دیا۔ خاتون نے یہ کارروائی نوشہرہ کی عدالت کے احاطے میں کی جب ملزم کو پیشی کے لیے لایا جا رہا تھا۔ 14 گھنٹے کا فاصلہ صرف 3 گھنٹے میں آواز سے دگنا تیز رفتار سے سفر کرنے والا طیارہ مارکیٹ میں آنے والا ہے۔ یہ طیارہ آواز کی رفتار سے 2 گنا تیزی سے پرواز کر سکے گا، جس سے لندن اور نیو یارک کے درمیان فاصلہ صرف 3 گھنٹے 15 منٹ میں طے ہو سکے گا، جو عام پروازوں میں 14 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں لاہور اور کراچی کے درمیان اس کی پرواز آدھے گھنٹے سے بھی پہلے مسافروں کو منزلوں تک پہنچانے کے لیے کافی ہوگی۔ کمپنی کے مطابق ہلکی کاربن فائبر سکن اور کچھ ہارڈ ویئر 3D پرنٹڈ ہوگی، جس سے فضائی سفر کی لاگت کم رکھنے میں مدد ملے گی۔ کمپنی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس طیارے سے نرم سونک بوم پیدا ہوگی اور اس کے انجن زیادہ خاموش ہوں گے۔ دوستو، کمرشل پروازوں کے لیے یہ طیارہ اگلی 1 دہائی کے دوران فضا میں پرواز کرتا نظر آئے گا، جو 1700 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرے گا۔ اس کمپنی میں جاپان ایئر لائنز اور ورجین گروپ نے سرمایہ کاری کی ہے اور دونوں کمپنیوں نے ابھی سے مجموعی طور پر 30 طیاروں کے آرڈر بھی دے دیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ برائے موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے کہ آئندہ 5 سال حالیہ تاریخ کے گرم ترین سال ثابت ہوں گے اور اس دوران عالمی درجہ حرارت پری انڈسٹریل دور کے مقابلے میں ہر سال کم از کم 1 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ہوگا۔ دوستو، پری انڈسٹریل دور 1850 سے 1900 کے درمیانی عرصے کو کہا جاتا ہے، جب دنیا میں صنعتی سرگرمیاں کا صحیح معنوں میں آغاز بھی نہیں ہوا تھا اور اس دور میں موسم اور ٹیمپریچر پر اثرات نہ ہونے کے برابر تھے۔ بہرحال عالمی ادارے کے مطابق اگلے 5 برسوں کے دوران مغربی یورپ میں مزید طوفان آئیں گے، جبکہ سال 2020 میں جنوبی امریکہ، جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کے متعدد حصے زیادہ تر خشک موسم کی لپیٹ میں رہیں گے۔ عالمی ادارے کے مطابق پچھلے 5 برسوں کے دوران ٹیمپریچر میں واضح اضافہ ہوا ہے اور ریکارڈ کے اعتبار سے پچھلے 5 برس دنیا کے گرم ترین سال تھے۔ لیکن ادارے کے بقول 2020 سے 2024 تک کی 5 سالہ مدت کے دوران ٹیمپریچر نئی بلندیوں تک جائے گا۔ ادارے کا کہنا تھا چونکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ فضا میں دیر تک موجود رہتی ہے، اس لیے اس سال کورونا کے سبب معاشی اور صنعتی سرگرمیاں بند ہونے کے باوجود عالمی ٹیمپریچر پر اس کے مثبت اثرات پڑنے کے امکانات نہیں ہیں۔ ایک چینی کمپنی نے دنیا کی سستی ترین کار تیار کر لی ہے، جس کی قیمت صرف $930 ہے اور اسے گھر بیٹھے آرڈر کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد یہ آپ کے پتے پر ارسال بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کار کا نام چنگیلی رکھا گیا ہے۔ دنیا بھر میں لوگ الیکٹرانک کاروں کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں۔ پاکستانی روپے میں اس کی قیمت $1.5 لاکھ ہے۔ کمپنی کے مطابق یہ دنیا کی سستی ترین الیکٹرانک کار ہے جو جیب پر بھاری نہیں، یہ زیادہ سے زیادہ 30 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر سکتی ہے۔ لیکن اس قیمت میں بھی گاڑی کے اندر دیگر اہم لوازمات شامل ہیں، جن میں ایئر کنڈیشننگ، ہیٹر، ریڈیو اور ریورس کیمرہ بھی لگا ہوا ہے۔ لیکن اس کی سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ آن لائن آرڈر دیجئے اور کار آپ کے گھر تک پہنچا دی جائے گی۔ امریکہ کے طبی ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے ماسک پہننے والے افراد کورونا سے دیگر کے مقابلے میں زیادہ محفوظ رہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اپنے چہرے کو ڈھانپنے والے افراد کورونا سے متاثر ہونے کا خطرہ 65% تک کم ہو جاتا ہے۔
اس لیے اپنے منہ کو ڈھانپنا ضروری ہے کیونکہ کورونا ناک اور منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر اسے متاثر کر سکتا ہے۔ کسی بھی قسم جیسے روایتی کپڑے کا یا سرجیکل ماسک پہننے سے خطرہ 65% ختم ہو جاتا ہے۔ ماہرین نے عوام کو ماسک لازمی پہننے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انہیں ماسک کے مؤثر ہونے پر یقین نہیں، وہ سائنسی شواہد کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کورونا کے کم از کم 30% مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں علامات سامنے نہیں آئیں۔ ماہرین کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کورونا کے کم از کم 30% مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں علامات سامنے نہیں آئیں، اور اسی وجہ سے فیس ماسک کا استعمال صحت مند فرد کو اس وبا سے محفوظ رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ دوستو، کبھی کبھی معمولی کیڑے مکوڑے کتنے مہلک ہو جاتے ہیں، اس کا مظاہرہ نظر آیا برطانیہ میں، جہاں ایک چھوٹی سی مکڑی نے خاتون کی انگلی پر کاٹ لیا، جس سے پھیل جانے والا زہر ان کی زندگی کے لیے خطرہ بن گیا اور مجبوراً ان کو انگلی کا کچھ حصہ کاٹنا پڑا۔ خاتون آندریا ویلس اپنے گھر کے لان میں بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ایک مکڑی نے ان کی انگلی پر کاٹ لیا۔ مکڑی کے کاٹتے ہی ویلس کی انگلی سوج گئی اور انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ان کی انگلی کے 14 آپریشن ہوئے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ زہر نے ویلس کے دل کی جانب بڑھنا شروع کر دیا تھا، تاہم اس پر فوری طور پر قابو پا لیا گیا، لیکن بدقسمتی سے ویلس کی انگلی نہیں بچائی جا سکی۔ ویلس کا کہنا تھا کہ مکڑی کے کاٹنے کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ انہیں کسی پل چین نہیں مل رہا تھا، اور انگلی بھی سوج کر سیاہ پڑ گئی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب صرف موت کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوستو، برطانیہ میں پائی جانے والی اس مکڑی کو بلیک ونڈو سپائڈر کہا جاتا ہے، اور یہ انتہائی زہریلی ہوتی ہے۔ یہ مکڑی گوشت بھی کھا سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں ادھر علاقوں میں نہیں پائی جاتی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔